السلام علیکم۔ راشد حسین خان اپنی کتاب نیل گگن کے تلے، سفرنامہ پشاور اور اس کا اقتباس، پشاور کی سیر۔ در خیبر کے دروازے سے داخل ہونے کا، پشاور جانے کا ارمان برسوں سے دل میں ہمارے پل رہا تھا۔ کئی سال پہلے جب بذریعہ ٹرین خیبر میل کراچی سے ہم پشاور پہنچے تھے، تب اٹک کے پل پر سے گزرتی ہوئی ٹرین سرنگوں سے سر نکالتی، دھواں اگلتی، بل کھاتی، کسی ناگن کی طرح سے سرکتی چلی جا رہی تھی اور نیچے دریائے کابل کا چوڑا پاٹ تھا، جس کے اطراف رنگ برنگے اودے اور سبز سروقامت پہاڑ موجود تھے۔ مگر اس بار مظفر آباد سے پشاور جانے کا قصد تھا، اس لیے براستہ سڑک ہی یہ فاصلہ طے کرنا تھا۔ پشاور قدیم ہزاروں سال پرانا شہر ہے۔ جب ہماری گاڑی پشاور صدر کینٹ میں داخل ہوئی تو ہمارے چاروں طرف پشاور ہی پشاور تھا۔ کینٹ کی حدود سے باہر گاڑی نکلی تو پشاور شہر نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ یہ پشاور بھی بڑا قدیم تاریخی شہر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1000 سال قبل قصہ گو، یعنی قصہ خانی بازار، قصہ گو اسٹریٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بنائی گئی تھی، اور سبز چائے یا قہوہ یہاں کا خاص مشہور مشروب ہے۔ کبھی یہ پھولوں کی سب سے بڑی منڈی ہوا کرتا تھا، اور اسی لیے اب تک بعض لوگ پشاور کو پھولوں کا شہر بھی کہتے ہیں، اگرچہ پھول اب یہاں ناپید ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اس مرکزی ضلع کی بلندی 1200 اسکوائر فٹ ہے، جو سطح سمندر سے ناپی جاتی ہے۔ یہ پشتونوں کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور رحمان بابا یہاں کے معروف صوفی بزرگ ہیں، جن کے مزار کو چند سال قبل کچھ شدید نوعیت کا نقصان بھی پہنچا تھا کسی وجہ سے۔ یہاں کی تیار شدہ پشاوری چپل دنیا بھر میں مقبول ہیں۔ باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پاکستان کا چوتھا مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ پشاور میوزیم میں بدھ مت کے مجسمے اور اس کی عمارت، جو کہ سرخ چھتوں کی 2 منزلہ عمارت ہے، وہاں کی معروف عمارت ہے۔ سن 1630 میں مغلیہ دور حکومت میں شاہجہاں اور اورنگزیب کے دور حکومت میں بنائی گئی مسجد مہابت خان کو ان کے اس وقت کے پشاور کے گورنر مہابت خان نے بنوایا تھا۔ قلعہ بالا حصار کی بلندی اور تاریخی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے؟ سیٹھی محلہ بھی ایک قابل ذکر اور قابل دید عمارتوں میں سے مزین ہے۔ آرمی اسٹیڈیم، ارباب نیاز اسٹیڈیم وغیرہ یہ سب یہیں پہ موجود ہیں، جن کی شہرت پورے پاکستان اور اس کے بیرونی ممالک میں ہے۔ پشاور یونیورسٹی، اسلامیہ کالج، ایڈورڈ کالج وغیرہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ ان کی تاریخی عمارتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پاکستان کے اس چھٹے بڑے شہر کا بالا حصار قلعہ قابل دید ہے، جہاں چڑھ کے پورے پشاور پہ طائرانہ نظر ڈالی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سن 1960 میں ملکہ وکٹوریہ نے جس پشاور میوزیم کی بنیاد رکھی تھی اور اس میں گندھارا آرٹ کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور پھر باب خیبر سے کون واقف نہیں؟ ایوب خان نے 1964 میں اس کو تعمیر کرایا تھا۔ قلعہ جمرود لے لیجئے، یہ اس کے نزدیک ہی ہے، جس کو دیکھنا لازمی ہے، ورنہ سمجھے کہ آپ نے پشاور دیکھا ہی نہیں۔ 180 سال پرانے ہری سنگھ نلوہ کے بنائے ہوئے اس قلعے کو اب فتح گڑھ قلعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کے خوبصورت لمحات کی فہرست میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو گور کھتری یا گورکھ پور کا وزٹ ضرور کریں۔ اس کی تاریخ تو 8000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ مغلیہ دور کے کھنڈرات پر مشتمل گور کھتری پارک بہت ہی قابل دید ہے، جس میں مندر، مسجد، میوزیم سبھی کچھ تو موجود ہے۔ پشاور کا چڑیا گھر پاکستان کے نمبر 1 چڑیا گھر ہے، جو کہ 29 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے۔ 18ویں صدی کا
وزیر باغ دیکھنا ہے تو پشاور کو امر بنا لیں۔ سیٹھی محلے کی حویلیاں اپنی ایک قدیم تاریخ رکھتی ہیں۔ سر کننگھم کلاک ٹاور، سر جارج کننگھم کلاک ٹاور انگریز کے دور میں ملکہ وکٹوریہ کے نامزد کیے گئے اس وقت کے گورنر کے نام پر بنایا گیا تھا، جو آج کل گھنٹہ گھر کے نام سے مشہور ہے اور قصہ خانی بازار میں واقع ہے۔ سن 1900 میں ملکہ وکٹوریہ کی سلور جوبلی تھی۔ 85 فٹ اونچے سر جارج کننگھم کلاک ٹاور یعنی گھنٹہ گھر کی گھڑی کی سوئیاں اب بھی ٹائم صحیح بتاتی ہیں۔ پٹھان تو یوں بھی اپنی روایتی مہمان نوازی کے لیے مشہور ہے، اس لیے پشاوری چپلی کباب یہاں ہر گھر میں منگوائے جاتے ہیں اور مہمانوں کی تواضع اسی سے کی جاتی ہے۔ یہاں کا پشاوری سبز قہوہ تو بہت پرانی تاریخ رکھتا ہے۔ موسیقی میں الغوزہ، اکتارہ، چنگ، رباب، خٹک ڈانس اور یا قربان یہ ہر پشتو گانے میں موجود ہوتا ہے، اور رومال والا خٹک ڈانس اور اسی طریقے سے چنگ اور رباب جو ہیں وہ بھی سب بہت اچھے یہاں بجائے جاتے ہیں۔ اس طرح اسلامیہ کالج یونیورسٹی 100 سال سے زیادہ پرانی ہے اور پاکستانی کرنسی پہ 1000 کے نوٹ پر اس کی تصویر اب تک چھاپی جاتی ہے۔ اسلامیہ کالج یونیورسٹی کی 1834 میں رنجیت سنگھ نے بھی پشاور کو فتح کیا تھا۔ اس دور میں 8-9 افراد کو روزانہ سزائیں دی جاتی تھی۔ رنجیت سنگھ چونکہ وہ بہت ظالم شخص تھا، اس لیے موت سے کم سزا کسی کو نہیں دیتا تھا، اور کئی دن تک ان کی لاشیں عبرت کے لیے وہاں لٹکتی رہتی تھی۔ یہ سب چور، ڈاکو اور قاتل لوگ تھے جو واقعی مجرم ثابت ہو جاتے تھے، اور اس جگہ کا نام اسی لیے گور گٹھری یعنی قبرستان رکھ دیا گیا، گور گٹھری۔ اسی طرح سے سنا ہے کہ مسجد مہابت خان کے بلند مینار سے بھی رنجیت سنگھ نے مجرموں کو سزائے موت دینے کے لیے نیچے پھینکنا شروع کیا تھا۔ واللہ علم بالصواب۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سن 980 میں پٹھان روہیلوں نے بھی پشاور میں قدم رکھا تھا۔ ایک اور جگہ ہے شاہ جی کی ڈھیری، وہاں پہ بدھ مت کی عبادت گاہ 500 فٹ بلند 13 منزلہ اسٹوپا تھا۔ یہ اسٹوپا بدھ مت کے کشن امپائر کنشکا نے تعمیر کرایا تھا۔ کئی بار آسمانی بجلی گرنے کے سبب یہ اسٹوپا اب معدوم ہو چکا ہے، اور اب یہ قبرستان اور شمشاد گھاٹ کا سا سما پیدا کرتا ہے۔ ایک حکایت کے مطابق یہاں پر 7000 سال پرانی تاریخ بھی ملتی ہے۔ یہ سب پشاور کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اور حضرت عیسیٰ کے 150 سال بعد یہاں آبادی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ایوب خان، ولی خان، باچا خان، خوشحال خان خٹک، شاہد آفریدی اور بہت سے دوسرے نامور لوگ اسی خطہ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا اگر ہم اپنی گفتگو کو کوزے میں دریا کے طور پہ بند کریں تو پشاور کے مشہور تاریخی اور حالیہ مقامات میں گورکھ کھتری، گور گٹھری جس کو کہا جاتا ہے، نمک منڈی، قصہ خانی، چوک یادگار، اسلامیہ کالج، قلعہ بالا حصار، قلعہ فتح گڑھ جمرود، باب خیبر، کلاک ٹاور، پشاور میوزیم، مسجد مہابت خان، مسجد قاسم علی خان، رحمان بابا، سیٹھی محلہ، کرکٹ اسٹیڈیم، نیاز کرکٹ اسٹیڈیم وغیرہ، انڈین اداکاروں کے متروکہ املاک جن میں شاہ رخ خان، راج کپور، دلیپ کمار، شمی کپور وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے روایتی کھانے، دمبے کی کڑھائی، نمک گوشت، چپلی کباب، پشاوری قہوہ، گرم شالیں، پشتو ٹوپیاں، گولف کلب، وومن یونیورسٹیز، ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، پارکس اور لاتعداد قابل دید مقامات۔ پشاوری چپل، چترالی، پشاوری گول، گرم ٹوپی، نسوار، دنداسا، یہ ساری چیزیں یہاں کی مشہور ہیں۔ تو آئیے اب ہم اپنے سفر پشاور کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔